جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے آگے والا ہمارا سبق ہے جو ہم نے مذکر مخاطب کے 3 صیغے پڑھے تھے۔ اب ان 3 صیغوں کا اجرا ہے کہ ایسے اور صیغے نکال لیے جائیں جس سے یہ علامتیں ذہن نشین ہو جائیں اور صیغوں کو نکالنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو ضربتا پہلا جو صیغہ تھا واحد مذکر، اس کی علامت پڑی تھی کہ آخر میں تا ہوگا، تا کے اوپر زبر ہوگی۔ تو آسانی کے لیے کہا تھا تا تما تم، یہ یاد کر لیتے ہیں۔ اب ضربتا اس کا دوسرا صیغہ دیکھ لیں جی، خلق تا، تا کے اوپر زبر، ضربتا تا کے اوپر زبر، تو جو یہ صیغہ بنے گا وہی یہ صیغہ بنے گا، خلق تا۔ نصر تا، آخر میں تا، آخر میں تا، تا کے اوپر زبر، تا کے اوپر زبر، خلق تا، نصر تا، علم تا، علم تا، خلق تا، نصر تا، علم تا۔ جی تا، تا کے اوپر زبر، آخر میں تا، تا کے اوپر زبر۔ وعدتا، علمتا، وعدتا، تا، تا کے اوپر زبر، آخر میں تا، تا کے اوپر زبر۔ تو اس طریقے سے ان صیغوں کی علامت کو دیکھ کر یہ دیکھنا فیصلہ کرنا ہے کہ جہاں جہاں یہ علامت پائی جائے گی تو وہ وہی صیغہ بنے گا جو یہ والا صیغہ ہے، یعنی واحد مؤنث مخاطب۔ اب ضربتما اسی کے بنا لو، اسی کا تسنیہ بنا لو، خلق تما، خلق تما، آخر میں کیا آ رہا ہے؟ تم، جی تما آ رہا ہے، تا تما، خلق تما۔ نصر تا کا بن جائے گا نصر تما، نصر تما، آخر میں تما آ رہا ہے، تا تما، خلق تما، نصر تما۔ علمتا سے کیا بن جائے گا؟ علم تما، علم تما، آخر میں تما، آخر میں تما۔ جی وعدتا، اس کا تسنیہ کیا بن جائے گا؟ وعدتما، وعدتما، خلقتما، نصرتما، علمتما، وعدتما۔ تو آخر میں سب کے آخر میں تما آ رہا ہے۔ تیسرا صیغہ ہے ضرب تم، آخر میں۔ اب اس جیسے صیغے جتنے بھی صیغے ہیں سارے قرآن پاک کے اندر استعمال ہو رہے ہیں۔ ضرب تم اسی کا بنا لو، خلق تم، خلق تم۔ اب دیکھو آخر میں تم، ضرب تم، خلق تم، نصر تما، نصر تم، نصر تم۔ تما سے کیا بن جائے گا؟ تم بن جائے گا۔ علم تما سے کیا بن جائے گا؟ علم تم، علم تم۔ وعد تما سے کیا بن جائے گا؟ وعد تم۔ تو یہاں دیکھو خلق تما سے خلق تم، نصر تما سے نصر تم، علم تما سے علم تم، وعد تما سے وعد تم۔ ادھر آخر میں تم ہے اور ان تمام صیغوں کے آخر میں تم آ رہا ہے، تو اس علامت کو پہچان لیں، یاد رکھ لیں، تو صیغہ نکالنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ صیغے نکال کیوں رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ جو عربی گرامر شروع کی ہے اس کا مقصد یہ ہے قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے، ترجمہ کرنا انہی صیغوں سے ہمیں آئے گا۔ جب ایک لفظ کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ وہ لفظ غائب کا صیغہ بنتا ہے یا مخاطب کا بنتا ہے، مذکر کا بنتا ہے یا مؤنث کا بنتا ہے، تو جو وہ صیغہ بنے گا اس کے حساب سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو ابھی صرف ہم جو ہے یہ الفاظ کی پہچان کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے جیسے یہ گردان پوری ہوگی پھر اس کا ترجمہ کرنا شروع کریں گے۔ جی تو اصل جو ہمارا مقصد ہے ان صیغوں سے، ان الفاظ کو سمجھ کر یاد کرنے سے، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہمیں آسان ہو جائے۔
تو اس لیے کوشش کریں ان سیغوں کو سمجھیں، پہچانیں اور دوسرے دوستوں تک اس دعوت کو پہنچائیں کہ جو قرآن پاک کے فہم کا ذوق رکھتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو ترجمہ جو ہے ان سیغوں کی پہچان کے بغیر وہ ناممکن ہے۔ جی دوسرے ساتھیوں کی اس بات کی دعوت دیں، اور جو ہمارا یہ جو دروس ہیں اس دروس کے اندر ہم ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔